السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ریئل وائس اور ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو۔ دوستو، دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو دجال کی راہ ہموار کر رہے ہیں اور اس کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور اس کے لیے یہ سمبولز اور نشانیاں استعمال کرتے ہیں، جن میں سے 3 نشانیاں تو ہم پہلے ویڈیو میں بنا چکے، اور اب اس ویڈیو میں ہم چوتھی نشانی کا تذکرہ کریں گے، جو کہ تکونی آنکھ ہے۔ دوستو، یہ تکونی ایک مثلث اور آنکھ سے ملا کر بنائی گئی ہے۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی $1 کے نوٹ کی پشت پر نظر ڈالی ہے؟ نہیں ڈالی تو اب دیکھ لیجئے، یہاں ایسی شیطانی اور جادوئی علامت ہے جو آپ پر نظر رکھ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح الدجال کی نشانی بتائی ہے کہ وہ یک چشم یعنی ایک آنکھ رکھنے والا ہوگا۔ ڈالر کی پشت پر اہرامی تکون کی بلندی پر روشنی کی کرنیں بکھیرتی آنکھ وہی اکلوتی آنکھ ہے جسے یہودی دجالی اصطلاحات اور میسونک ڈکشنری میں سب کچھ دیکھنے والی آنکھ آل سینگ آئی کہا جاتا ہے۔ اس کو احرام کے اوپر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ طاقت اور اقتدار کے مقام پر رہتے ہوئے سب کی نگرانی کر رہی ہے۔ یہ تکونی آنکھ صرف امریکہ کے ڈالر پر ہی نہیں بلکہ کچھ امریکی سرکاری اداروں کے مونوگرام میں بھی پائی جاتی ہے، جیسا کہ امریکہ کا ایک سرکاری ادارہ انفارمیشن اویئرنیس ڈپارٹمنٹ، اس کے مونوگرام میں گلوب دکھایا گیا ہے۔ گلوب کے ساتھ احرام ہے اور احرام کی چوٹی پر نصب ایک آنکھ ہے، اکلوتی آنکھ، جو پوری دنیا پر برمودا تکون سے حاصل کردہ شعاع ڈال رہی ہے۔ اسی طرح کا ڈیزائن مختلف امریکی اداروں کے لوگوز میں پایا جاتا ہے۔ کیا یہ اتفاق ہے یا کسی طے شدہ منصوبوں کا حصہ؟ اس کو جانچنے کے لیے ہمیں اس بات کی کھوج کرنا پڑے گی کہ یہ آنکھ ہے کیا۔ دوستو، آئیے ذرا یہودی شارحین کی تحریرات کو دیکھتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھے کہ وہ اصل راز ظاہر نہیں کرتے، بات گھما پھرا کر کہتے ہیں۔ احرام اور اس پر موجود اکلوتی آنکھ کے فلسفے کو یہودی قوم کے لیڈر یوں بیان کرتے ہیں: سیاست اس تمام طریقہ کار کی ایک چھوٹی اکائی ہے، اور بادشاہ یا حکمراں کو اس احرام کی چوٹی پر ہونا چاہیے، جو آزادی و خود مختاری کا ترجمان ہے۔ وزراء اور اعیان حکومت محبت اور دانش کے ترجمان، اور عام آبادی جو کہ بادشاہ کی مرضی کے مطابق احکام بجا لاتی ہے، ایک قوم کی صورت اختیار کرتی ہے۔ یہ حکومت کی بہترین شکل ہے۔ دوستو، آپ نے سن لیا، اس میں بہت باتیں مبہم ہیں۔ ان سب باتوں کا آپ کیا مطلب سمجھے؟ خوب سمجھ لیجئے کہ آزادی و خود مختاری سے یہاں مراد اللہ تعالیٰ کے قوانین سے آزادی اور بے لگام شہوت پرستانہ خود مختار زندگی ہے۔ دوستو، یہاں پر بادشاہ سے مراد دجال اکبر ہے، جو دنیا کا بادشاہ بننے کے لیے بےتاب ہے، اور وزراء سے مراد دجال کے عالمی تنظیم فری میسن گرینڈ ماسٹر اور ڈپٹی ماسٹرز ہیں۔ عام آبادی جو بادشاہ کی مرضی کے مطابق کام بجا لاتی ہے، وہ جنٹائل اور گویم ہے، یعنی غیر یہودی۔ وہ فیصلہ کریں گی کہ ان میں سے کتنوں کو زمین پر رہنا چاہیے اور زمین کی کمر پر بوجھ ہے جن کا صفایا کر دینا چاہیے۔ دوستو، تکون اور اس میں نصب آنکھ ڈالر کی شکل میں دنیا میں گردش تو کر رہی ہے۔ اب مختلف شکلوں میں ہر جگہ ہورڈنگ بورڈز، مونوگرام، لوگو وغیرہ میں نظر آنے لگی ہے۔ کمپیوٹر پروگرام، فلم، تھیٹر، ٹی وی چینلز، موسیقی اور ڈراموں کے اسٹیج، اداکاروں کے لباس میں بھی یہ علامت کھدی ہوئی ملیں گی۔ حد تو یہ ہے کہ پوپ صاحب کی نشست گاہ کی دیوار پر بھی یہ دجال علامت بنی ہوئی ہے۔ مغرب میں تو شیطان کے ایسے چیلے بھی موجود ہیں جو اس علامت کو متبرک سمجھ کر اپنے جسم پر کودا لیتے ہیں، یا پھر مختلف مواقع پر انگلیوں سے یہ شکل بنا کر اپنے اندر شان محسوس کرتے ہیں۔ انگلیوں سے مثلث بنانے کے لیے کہ فتنہ زدہ لوگ دونوں انگوٹھے اور شہادت کی انگلیوں کو خاص انداز میں جوڑتے ہیں۔ دوستو، اہل اسلام پر لازم ہے کہ شرک اور کفر اور جادو ٹونے کی اس شیطانی علامت کو مٹانے اور رحمانی علامت کو فروغ دینے کے لیے کام کرے۔
لیکن اس سے ہماری یہ مراد نہیں کہ ٹریفک کے نشانات میں تکون کا استعمال درست نہیں، اعتدال اختیار کرنا چاہیے۔ آپ اگر وہم اور حقیقت میں فرق کرنے کے لیے انہیں کسوٹی پر پرکھنا چاہتے ہیں تو نیٹ پر جائے، سیٹینک آئی یا ابلیسی تکون، پھر تماشا دیکھے کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں تصویریں آپ کے سامنے رقص کرتی ہے یا نہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور مزید اس طرح کی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کیجئے۔ اب ملاقات ہوں گی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھے۔ السلام علیکم۔